رمضان المبارک کی بہاریں بھی ہم نے مساجد میں دیکھی، عبادات میں دیکھی، قرآن کی تلاوت کرنے میں دیکھی، اور رمضان المبارک کی برکتوں کی وجہ سے کم گوئی، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا اور چوری سے بچنا، غلط بولنے سے بچنا، یہ بھی ہمارا معمول تھا۔ اور رمضان المبارک جو ہی ختم ہوا، ہماری یہ عبادات کا بھی اختتام ہو گیا۔ مسجد میں جو نمازیوں کی بہاریں تھیں وہ بھی کم ہو گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی جو رونقیں تھیں وہ بھی کم ہو گئی، یہ جو اچھے الفاظ بولنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی کم ہو گیا۔ کیا رمضان المبارک کے لیے ہم عبادت کرتے تھے؟ کیا ہم صرف مسلمان رمضان المبارک کے لیے تھے؟ کیا ہماری عبادات کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص تھا؟ جو ہم عبادات کر رہے تھے کیا وہ رمضان کے ساتھ خاص تھی، اس کے بعد اس کا حکم ختم ہو گیا؟ کیا ہم نے رمضان المبارک میں ہی عبادت کرنی ہے، باقی زندگی جو ہے وہ آزادی کی ہے، باقی زندگی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کے لیے ہے، باقی جو 11 مہینے ہے وہ ہم نے اپنی چاہت اور اپنی منچاہی پر زندگی گزار کے پورے کرنے ہیں؟ کیا ایسے ہے؟ ایمان والے کا یہی معیار ہے؟ کیا ایمان والے کے لیے رمضان المبارک ہے بس؟ باقی دن، باقی ایام، باقی راتیں، باقی اوقات جو یہ ہے کیا اللہ کی عبادت نہیں کرنی؟ کہ اللہ کی عبادت کا حکم نہیں ہے یا کر نہیں رہا؟ اس پر ہی آج کی باتیں ہوں گی۔ کیا ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادات کا سلسلہ شروع تھا کیا وہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص تھا؟ کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرما رہے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ کیا مقصد؟ عبادت کریں گے یقین کے لیے۔ یقین کا معنی تمام مفسرین نے، تمام تراجم والوں نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک عبادت کیجئے کہ موت آ جائے، موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو موت تک کے لیے بندگی ہے، موت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، موت تک کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، موت تک کے لیے نماز پڑھتے رہنا ہے۔ جو نماز کا وقت آ جائے وہ ایمان والے کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ تو پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت جو ہے یہ موت تک کے لیے ہے، رمضان تک کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کے تو 2 مخصوص عمل تھے، ایک دن کا روزہ رکھنا اور رات کی اضافی تراویح پڑھنا، یہ عمل تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہو۔ یہ صدقہ فطر دیتے ہیں وہ بھی رمضان کے اختتام پر ہے، باقی زکوٰۃ بھی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز کا حکم بھی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، جہاں ایمانیات کی بات ہے، جہاں اور عبادات کی بات ہے، رمضان المبارک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیا ہے۔ جہاں رمضان کا تذکرہ کیا ہے وہاں نماز کا حکم نہیں بیان کیا، اور نماز کا باقی اوقات میں باقی جو جہاں جہاں ایمان کی صفتوں کو بیان کیا ہے وہاں نماز کا تذکرہ ہے، وہاں ذکر و اذکار کا تذکرہ ہے، وہاں اچھے الفاظ، اچھی بات کرنا یہ تذکرہ ہے۔ یہ ایمانیات کا حصہ ہیں، عبادات جتنی ہیں۔ رمضان میں صرف میں نے کہا 2 عبادتیں اضافی تھی جو رمضان میں خاصیت رکھتی تھی، دن بھر کا روزہ رکھنا، رات کی تراویح پڑھنا۔ اس کے علاوہ باقی باتوں کا تعلق تو پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ اس لیے جو زندگی شروع ہوئی، بچہ بالغ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام آئے اس پر زندگی گزارتے گزارتے زندگی کی شام ہو جائے
زندگی کی رمقیں ختم ہو جائیں، دنیا کا جو سانس ہے چلتا ختم ہو جائے تو عبادات کا سلسلہ ختم ہے، لیکن موت تک کے لیے عبادات میں لگے رہنا ہے، موت تک کے لیے عبادات میں لگے رہنا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو کب تک؟ یہاں تک کہ موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو پھر کیا ہے؟ کیا آج جو رونقیں تھی وہ ختم ہو گئی؟ کیا ہمیں موت آ گئی؟ نہیں، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں۔ جب تک ہم حیات ہیں تو اللہ کے حکام ہماری طرف آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے حکام ہیں ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیے جو ساری کائنات کے لیے نمونہ ہے، جو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں اور ان کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، تمام نبی معصوم عن الخطا ہے، کوئی نبی گناہ گار نہیں ہے، ہر نبی خطاؤں سے پاک ہے، اور سب سے سردار نبی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، کیا کہیں کوئی عمل منقطع ہوا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 سال نمازیں پڑھتے رہے پھر چھوڑ دی؟ کیا پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، بیماری آئی چھوڑ دی، حالات بدلے چھوڑ دیے؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات، جو مرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسی میں وفات ہوئی ہے، اسی مرض میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، 2 صحابہ کا سہارا لیا ہوا ہے، پاؤں نیچے نہیں ٹکتے، پاؤں نیچے زمین پر لگتے نہیں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں پہ سہارا دیا ہوا ہے، مسجد میں نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آخری وقت ہے، جملے کیا کہے جا رہے ہیں؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنی نمازوں کا خیال کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا اور اپنے متحدوں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا۔ یہ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہے، دعوت کا پیغام بھی چل رہا ہے، اعمال بھی چل رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ہم کیسے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم میں سے ہر آدمی محاسبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ اکرام بیماری کی حالت میں بھی کوئی بھی عمل ان سے منقطع نہیں ہوا، نماز نہیں چھوٹی، آخری وقت تک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، برچہ لگ چکا ہے، خون بہ رہا ہے، ہوش نہیں آتا، نماز کے وقت ہوشیار کیا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے نماز کے لیے چلو، بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، برچہ لگا ہوا ہے، کمزوری ہو چکی ہے، جو بھی چیز اندر جاتی ہے باہر نکل آتی ہے اسی سوراخ سے، اسی زخم سے، لیکن کیا جملے کہہ رہے ہیں؟ ہاں 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 ہاں، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، لا سہم فی الاسلام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیماری کی حالت میں بھی کیا ہے؟ نماز کو نہیں چھوڑ رہے، اعمال کو نہیں چھوڑ رہے، تلاوت نہیں چھوڑ رہے، دعوت کا کام نہیں چھوڑ رہا، جہاد نہیں چھوڑ رہا، کوئی بھی عمل منقطع نہیں ہوا زندگی کے آخری شام تک، زندگی کے آخری سانس تک۔ کیوں؟ قرآن کا حکم ہے، صحابہ نے قرآن کو سمجھا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا تھا، تو اسی پر زندگی گزارتے ہوئے اپنی ساری زندگی عبادات میں گزاری ہے، اپنی ساری زندگی عبادات میں گزاری ہے۔ تو ہمیں بھی یہی قرآن درس دیتا ہے، ہمیں بھی قرآن یہی درس دیتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کچھ ایام آئے، کچھ راتیں آئیں تو ہم نے تو پورے سچے مسلمان ہونے کا، پکے مسلمان ہونے کا علم بلند کر لیا، بس اس کے بعد چھوٹی، اس کے بعد پھر کوئی اسلام کی فکر نہیں ہے، کوئی اعمال کی فکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمیں افسوس، ہمیں اپنی زندگیوں پر افسوس کرنا چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، 2 ہی باتیں ہیں، یا تو پھر ہماری موت آ گئی، موت کا وقت ہے، موت ہم دنیا میں ہے نہیں، تو ہمارے اوپر عبادات بھی نہیں ہے، عبادات بھی ختم ہو گئی۔ تو جب اگر ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں ہیں، ہمارا وجود ہے، تو پھر اللہ کے احکامات بھی باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم بارہا علماء سے سنتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ اکرام بہت زیادہ غمزدہ ہیں، نڈال ہو گئے، ہوش نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کو مضبوط کرتے ہیں۔ وہاں ایک پیغام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے دیا کہ اے لوگو، اگر تو تم محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو سمجھ لو پیارے نبی کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی عبادت میں لگے رہو، اسی کی عبادت میں لگے رہو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خلافت کا جو 2 سالہ زمانہ ہے، آج یہ ہمارے لیے تو بہت اہم ہے۔ آج جیسے ہمارے حالات ہیں، اگر ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحیح جہاد کیا تھا، کیا تھا اس وقت فتنے کون سے تھے؟ ایک نے کہا کہ ہم اب نبوت کا جو عبادات کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نبی کے لیے خاص تھا، نبی کے زمانے کے لیے تھا، ہم نہیں دیں گے۔ تو آج کیا، آج ہم زکوٰۃ عملی طور پر کیا ہے، ہم زکوٰۃ جو نہیں دیتے تو کیا اسی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں؟ تو اسی پیغام میں کیا ہے، جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے وہی قرآن میں نماز کا حکم ہے۔ اگر اس وقت زکوٰۃ سے رکنے والوں کے خلاف جہاد کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بلند کیا، فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ رسی اس کی بنتی ہوگی، نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ فتنہ ہے جو زکوٰۃ سے رکنے والا تھا۔ آج کیا ہے، آج اگر ان اعمال کو دیکھا جائے تو ہم کتنے اعمال کو چھوڑنے والے ہیں، کتنے اعمال کو چھوڑنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، وہ بس سمجھ لیں کہ بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو عبادت اللہ کی کرتے تھے وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ حی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی کی بندگی، اسی کے دین پر ہمیشہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ساری زندگی پڑھنی ہے جب تک موت نہ آ جائے۔ ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ ہم نے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے، جب تک موت نہ آ جائے۔ یہ ایمان کو ہم نے بچا کر لے کر جانا ہے، کہاں تک؟ کہ موت کا فرشتہ آ جائے، روح قبض ہو جائے، ہمارے اندر ایمان ہو، اس حال میں ہماری روح قبض ہو، تو پھر یہ ایمان جو ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں پھر ہمیں کچھ ملے گا۔ اگر ہمارا یہ ایمان سلب ہو گیا موت کے وقت بھی تو پھر بھی آگے کچھ نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ جو ہم نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ہمیں زندگی عطا کر تو اسلام والی، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، یا اللہ اگر موت دے تو ایمان والی، موت دے تو ایمان والی۔ اب زندگی اسلام والی گزاریں گے، زندگی اسلام والی گزاریں گے تو موت ایمان والی مل جائے گی۔ اگر زندگی اسلام والی نہیں گزاری تو موت ایمان والی کیسے ملے گی؟ اللہ سے مانگیں گے، زندگی بھی اسلام والی مانگیں گے اور موت بھی ایمان والی مانگیں گے، اور اس کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہم نے اقرار کیا ہے اسی کے مطابق ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ اسلام ہے اور ایمان کی آبیاری ہے، اسی میں زندگی گزاریں گے تو موت ایمان والی آ جائے گی۔ موت ایمان والی آئے گی تو آگے سب کچھ پھر خوشی ہی خوشی ہیں، پھر آگے بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں بس یہ ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں آئے گا، کچھ ریکارڈ نہیں سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کچھ سامنے کھول کر رکھ دیں گے، بچپن سے لے کر مرنے تک کی ساری زندگی سامنے ہوگی۔ تو کیا کرتا رہا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا تو نے دن کو کیا، کیا رات کو کیا، کون سے تیرے اعمال اچھے ہیں، کون سے برے ہیں۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین، جس دن دفتر کھولے جائیں گے سامنے رکھ دیا جائے گا، فتر المجرمین، پس تو دیکھے گا مجرموں کو کیسی ان کی کیفیت ہوگی، وہ کیا کہیں گے۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون، دیکھیں کہ وہ دفتر کھل گئے ہیں اور سب کچھ سامنے ہے۔ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کیا کہے گا؟ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اس وقت جرم کرنے والے کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب میں تو سب
कुछ लिखा हुआ है, इसने तो कुछ भी ना छोड़ा। वला सगीरतु वला कबीरा, न इसने कोई छोटी बात छोड़ी ना बड़ी बात छोड़ी, ना इसने छोटी बात छोड़ी ना बड़ी बात छोड़ी, इसने तो सब कुछ इसमें दर्ज है, ये हमारे सामने आ गया। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो कोई भी तुम नेकी के काम करोगे, जो कोई भी भलाई की बात होगी, वो छोटी सी भी होगी तो वह भी कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने होगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, हाँ जो कोई बुराई होगी, जो बुरा अमल किया होगा, चाहे वो छोटा सा जर्रे के बराबर भी होगा। ज़रा किसे बोला जाता है जो हवा में उड़ता है, ज़र्रा जर्रे के बराबर भी होगा। अब तूड़ी ये गंदम काटी जाएगी, थ्रेशर चलेगी, इसमें खाका उड़ता है, इसमें हम क्या कहते हैं ज़र्रात हैं तूड़ी के, ये खारिश होती है, ये फला, ये ज़र्रात कितनी मिकदार है, तो ये ज़र्रे बराबर नेकी होगी वो भी सामने होगी, बुराई होगी वो भी सामने होगी। तो इसलिए जो अच्छाइयाँ हमने रमज़ानुल मुबारक में सीखी हैं, रमज़ानुल मुबारक तो अल्लाह ताला ने हमें सीज़न के लिए दिया था और तरबियत के लिए दिया था कि ये रमज़ान मुबारक तुम्हें दिया है, ये इसमें शैतान को जकड़ दिया गया है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, अल्लाह की इबादत में लग जाओ, अपने वजूद को अल्लाह की इबादत में डाल लो। फिर आगे 11 महीने जो है दुश्मन भी तुम्हारा छोड़ दिया जाएगा, दुश्मन भी खुला होगा, उससे भी बचना है, उससे दिफाई कुव्वत हासिल कर लो, उसका बंदोबस्त कर लो और अपने वजूद को अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा लो, खपा लो और इसको ढाल लो कि अल्लाह की फर्मा बरदारी करनी है। हमारा हाल ये है कि हम कहते हैं कि शायद इबादत का ताल्लुक जो है वो फिर सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास है। रमज़ान यूं ही शाम को ख़त्म हुआ, शाम को चांद रात देखा तो इबादत का सिलसिला मुनक़ते हो गया, इबादत का सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो इसलिए हमने ये जो जहन में बात बिठाई है इसको निकालें। मैंने कहा कि मुसलमान की इबादत जो हैं वो मौत तक के लिए हैं। कुरान ये कह रहा है मुसलमान की इबादत जब मौत तक के लिए हैं तो फिर रमज़ान आए फिर भी हमने नमाज़ें पढ़नी हैं, रमज़ान चला जाए फिर भी हमने नमाज़ें पढ़नी है, ज़कात देनी है, हज करना है, बाकी जितने अमाल हैं वो सारे करने हैं, बुराइयों से बचना है, झूठ से बचना है, ग़ीबत से बचना है, गाली से बचना है, तोहमत लगाने से बचना है और लोगों के बारे में तजस्सुस करने से बचना है। ये सारी चीज़ें गैर रमज़ान में भी बचना है। जैसे हम रमज़ान में कहते थे ना, किसी ने गाली दे दी, ओ भाई रोज़ा है यार, रोज़े में गाली नहीं देती यार, रोज़े में गाली नहीं देते यार, रोज़े ना महीना यार छड्डो यार इन्ना गल्ला नू, दूसरे नहीं गल्ला ना करो। क्या बात क्या कह रहा है, ग़ीबत ना करो यार, रमज़ान का महीना है। और कोई तोलने वाला है कहता है रमज़ान का महीना कुछ ख्याल करो यार, कोई बात नहीं यार, रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना यार, पूरा दो यार, पूरा दो। तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक गैर रमज़ान में भी है, इसका ताल्लुक ईमान के साथ है, नमाज पढ़ने का ताल्लुक ईमान के साथ है और सदका खैरात करने का ताल्लुक ईमान के साथ है और ज़िक्र व अज़कार करने का ताल्लुक ईमान के साथ है और ईमान के साथ ही है कि बुराइयों से बचना है, बुराइयों से बचना, इसका ताल्लुक भी ईमान के साथ है, रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है। हो सकता है आप शायद इस बात को ना समझ रहे हो कि रमज़ान, मौलवी साहब कह रहे हैं कि रमज़ान के साथ नहीं है, रमज़ान में तो सारी बहारें होती हैं, रमज़ान गुजरता है तो हम तो इबादत नहीं करते। मेरे भाई कुरान के जहाँ रमज़ान के अहकाम हैं वहाँ आपको नमाज का हुक्म नहीं मिलेगा। उन आयात में नमाज के बारे में नहीं है कि रोज़ा रखा है तो नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखा है तो तिलावत करनी है। हाँ, अल्लाह ताला ने इनाम दिया था, अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया था कि रमज़ान मुबारक आया है, रमज़ान मुबारक में जैसे तुम पहले इबादतें करते थे और शौक़ से करो। अब क्या होगा, एक नमाज पढ़ोगे तो 70 का सवाब दूंगा, तुम नफली काम करोगे फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दे दिया जाएगा, तुम्हारे छोटे अमल को बढ़ाकर तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम्हें सीज़न के लिए दिया है, बाकी इबादत वो पूरा साल करनी है, पूरी ज़िंदगी करनी है, जब तक ज़िंदगी है हमने इबादत में ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे एक बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उस्ताद भी थे बड़े सारों के, शेखुल हदीस भी थे, कहते हैं उनकी मौत का वक़्त करीब आया। जैसे हमने नमाज जनाजा की दुआ का बात की है कि अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, कि हमने ज़िंदगी इस्लाम वाली गुजारनी है, मौत ईमान वाली मांगनी है। कहते आखिरी लम्हात हैं, आखिरी लम्हात हैं, बेहोशी की कैफियत में पड़े हैं तो सर को ऐसे फेरना शुरू कर दिया,
ساتھ شاگرد بیٹھے ہوئے، رشتہ دار بیٹھے ہوئے، سر کو پھیر رہے ہیں، ایسے گھما رہے ہیں۔ تو پوچھا، جب تھوڑی دیر کے بعد غنود کی ختم ہوئی، بے ہوشی ختم ہوئی، تو پوچھا حضرت جی کیا بات ہے، آپ ایسے سر کیوں مار رہے تھے، ایسے سر کیوں مار رہے تھے؟ کہا شیطان میرے سامنے کھڑا تھا، موت کا وقت جب قریب آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو ایمان والا ہوتا ہے، اچھی روح والا ہوتا ہے، اس کے لیے فرشتے استقبال کرتے ہیں، یہ دیکھتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کی کیفیت کے فرشتے آتے ہیں جو ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ اور شیطان سامنے آیا، بے ہوشی کا عالم ہے، دیکھا تو شیطان نے کہا تو میرے کو بچ کے چلا گیا۔ کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے، تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے، میرے ہر وار سے بچتا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا، ابھی زندگی کی رمق تو باقی تھی، ابھی سانس تو چل رہے تھے، تو میں نے اسے کہا ابھی نہیں۔ کیا مقصد؟ ابھی بھی میں تجھ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی بھی میں تجھ سے بچنے کی ہمت کر رہا ہوں، تیرے جال میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ یہ جو جملہ تو کہہ رہا ہے تو بچ کے جا رہا ہے، اب تو بچ کے جا رہا ہے، میں اسی میں امید نہیں رکھتا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے تجھ سے بچ گیا، نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ ہی مجھے بچائے گا۔ یہ پیغام تھا۔ تو ہم کیا ہیں، ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر جنت چاہتے ہیں، اگر راحت چاہتے ہیں، اگر ایمان والوں کی صف میں کل قیامت کے دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ایمان کے مطابق اعمال کرنے ہوں گے، ایمان کے مطابق اعمال کرنے ہوں گے۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے، جیسے ہم رمضان المبارک میں خوشی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے نماز کے لیے آیا کرتے تھے، قرآن پاک کو کھولا کرتے تھے، اللہ کے سامنے آہوزاری کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے، بولنے میں سوچا کرتے تھے اور بات سننے میں بھی سوچا کرتے تھے، غلط کام کرنے پر ہم رک جایا کرتے تھے، تو اسی طرح ہم زندگی گزاریں۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے دیا تھا، اب تربیت ہو چکی ہے، اب ہم نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا خیال کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور جو جتنے اعمال کرنے والے ہیں وہ کرنے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رکنا ہے۔ رمضان تک ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے، رمضان آئے گا پھر اسی طرح تربیت میں مہینہ گزرے گا، آگے پھر یعنی کہ پوری زندگی ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنی ہے۔ اور پوری زندگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے رکھے ہیں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، باغات ملیں گے جو ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اور بڑی چیز جو ملے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار، یہ جنت میں جانے کے بعد اور جنت میں جانے کے لیے یہ سب سے بڑا انعام ہوگا، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اور اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار، یہ اللہ کا دیدار اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ جنتی تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد غلمان ہوں گے، یعنی کہ نوکر چاکر ہوں گے، حوریں ہوں گی، باغات ہوں گے، ساری ہر قسم کی نعمتیں میسر ہو جائیں گی، یہ زندگی گزار رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جنتیوں، کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی کمی ہے؟ تو یہ جنتی کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں دے دی، ساری نعمتیں مل گئی، اب کس چیز کی کمی ہے؟ کہا جائے گا جاؤ جن کی رہنمائی میں تم نے زندگی گزاری تھی، علماء سے پوچھو، دین کے جاننے والوں سے پوچھو، اپنے انبیاء سے پوچھو، کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز باقی بچی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے؟ تو یہ علماء صلحاء یہ بتلائیں گے، کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار بچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بچا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ زیارت کروائیں گے، تلاوت بھی سنائیں گے۔ تو پہلے نبیوں میں سے بھی کچھ تلاوت کریں گے، حضرت داؤد بھی تلاوت کریں گے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تلاوت کریں گے، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرمائیں گے، تو وہ تلاوتوں کی آواز بھی بہت کمال کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو جنتی اپنے تمام نعمتوں کو بھول جائے گا، جنتی اپنی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اللہ کی چاہت میں، اللہ کی محبت میں اپنی زندگیاں ہم کھپا دیں، اللہ کی محبت میں اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے راتوں کو، دن کو اللہ کی طرف لوگ اپنی امت کو متوجہ کیا ہے، خود اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرتے رہے ہیں، راتوں کو روتے رہے ہیں۔ اللہ کیا ہے،
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ خود کو اپنی اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار نہ بندہ بنوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے علوم نبوت عطا فرمائے، یہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی عبادات میں ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم نے رمضان گزارا ہے ویسے ہی ہم زندگی گزاریں گے، جیسے ہم نے رمضان گزارا ہے ویسے ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها واقل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہے، وہ اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ کم ہی ہو چاہے وہ کم ہی ہو۔ رمضان مبارک میں اگر ہم 10 پارے تلاوت کرتے تھے، رمضان کے بعد چھوڑ دیا تو یہ عمل جو ہے منقطع ہو گیا، ہمیشہ تو نہیں چلا۔ تو رمضان مبارک میں اگر ہم 1 پارہ تلاوت کرتے تھے، پورا سال پوری زندگی ہم 1 پارہ تلاوت کرتے رہے تو یہ اعمال پر دوام ہے، یہ عمل پر دوام ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ رمضان مبارک میں ہم نمازیں 5 پڑھتے رہے، اب بھی پڑھیں گے، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، کہ یہ دوام ہے، یہ دوام ہے۔ اور اگر ہم نے ایک رمضان میں تو 5 پڑھتے رہے، اب ہم نے چھوڑنا شروع کر دی، سستی کرنا شروع کر دی، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس پر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کہا وہ عبادات جو رمضان کے ختم ہونے تک ختم ہو جائیں وہ عبادتیں نہیں ہیں، عبادات اچھی تو وہ ہیں، عبادات تو وہ ہیں جو رمضان کے بعد بھی جاری رہے، رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ تو اس لیے ہم اپنی عبادات کو جاری رکھیں، اپنی عبادات کو جاری رکھیں، اس لیے نماز کا خیال رکھیں۔ نماز تو ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہے، جب تک وہ ذہنی توازن ٹھیک ہے، وہ بیمار ہے تب بھی نماز پڑھے گا، وہ سفر پر ہے تب بھی نماز پڑھے گا، وہ کسی کام میں ہے تب بھی نماز پڑھے گا۔ تو اس لیے نماز کے اوقات کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ حافظوا علی الصلوات حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے خصوصیت کے ساتھ۔ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازی جو درمیانی نماز ہے، عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے، باقی نمازوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ جیسے ہم رمضان مبارک میں عبادات کر رہے تھے اس کا تسلسل ہم موت تک جاری رکھیں، جو اللہ کا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہمیشہ ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اپنی فرما برداروں میں شامل فرمائے، نافرمانیوں سے بچائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔